بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب یہ مملکت خداداد اسلامیہ یا اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست کو وجود میں آیا تو یہ یکدم انکشاف نہیں ہوا تھا، ایک طویل جدوجہد تھی جس کو نے جو ایوالو ہوئی اور جس کے اندر میچورٹی آئی، لیکن 1938 سے لے کے 47 تک ایک یکسوئی آ چکی تھی اور بالکل ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس قسم کی مملکت جو ہے وجود میں آئے گی۔ اس میں بھی بہت اونچ نیچ ہوئی 1938 سے لے کے اور 1947-48 تک۔ عظیم قائد محمد علی جناح کی جتنی تقاریر تھیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک بالکل ایک خاص قسم کا بیانیہ جو تھا اس کو میچور کیا گیا، اس میں پختگی دی گئی، اور بالآخر جب پاکستان وجود میں آیا تو ان کی ایک تقریر کا ایک فکرہ جو تھا وہ پورا حاصل کلام تھا ان کی جدوجہد کا۔ انہوں نے کہا یہ عظیم مملکت ہم نے حاصل کی ہے کہ اس کو اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ ہم استعمال کریں گے، یعنی کہ مملکت آ گئی اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پریکٹس ہونا تھا۔ اب یہ دیوانگی بڑھ ہے، اب یہ ایسی سوچیں عیاشی کی سوچیں ہیں، نظریاتی سوچیں، کیونکہ مملکت جو ہے اس کی جان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، جان طلب ہے۔ ہوا کیا؟ یہ مملکت پاکستان کے جرنیلوں کی تجربہ گاہ بن گئی۔ 1951 سے پاکستان کے اوپر جو تجرباتی جلغار اور مہم صرف اپنی ایک جرنل جب ٹاپ پہ آتا ہے تو اپنی ذات کے لیے وہ پوری مملکت کو مختص کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑی ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے اشائے آبرو پہ جو ہے آمنا و صدق نہ ہوتے ہیں تو وہ پورا نظام جو ہوتا ہے وہ اس کے ہوسٹیج ہو جاتا ہے اور نظام ہوسٹیج رہا ہے۔ چنانچہ یہ لامتنائی سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا۔ ہمیں پچھلے 6-7 سال سے کہ خصوصاً 2014 سے میں کیونکہ ایک علیحدہ سبق ہے جو کہ محفوظ کیا جائے گا جب پاکستان کی بدقسمتیوں کی اور پاکستان کی تباہی و بربادی کی تاریخ رقم کی جائے گی تو یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہوگا جو 2014 سے شروع ہے۔ تو اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی عام کی کہ اصل پاکستان جو برباد ہوا ہے وہ تو 1985 سے لے کے 2021 تک 35 سال میں جو مسلم نون نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے تباہ برباد کر دیا ہے۔ کیوں کہ اب اس مملکت کے اندر ہمیشہ کے لیے اگلے 1000 سال کے لیے اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے ایک خاص کر نظام جو رائج کرنا تھا اس میں یہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں پارٹیوں کو ایلیمینیٹ کر دیں، بعد میں عمران خان ہے اس کا بھی کیا پاچا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ میڈیا کو کیپٹیو کر کے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی خاص قسم کا ایک پروپیگنڈا جس میں سچ بھی ہوگا، جس میں جھوٹ کبھی ریکارڈ ٹوٹے، اور جو پورے کا پورا نظام تھا وہ سارا پاکستان جو ہے ان 2 شخصیات کو زمین بوس کرنے کے لیے لگ گیا۔ اب ہوتی ہیں نہیں ہوتی، جن لوگوں نے عوامی سپورٹ لی ہو تو وہ ختم کرتے نہیں کرتے، اس سے قطع نظر ہوئی ہیں نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث کبھی کریں گے۔ اب اس دوران میں کسی قوم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کے جو عظیم ترین سانحہ جات ہیں ان سارے سانحہ جات کے اندر چاہے رن آف کچھ کے اندر سر کریک کا جو ہم نے مشرقی سارا کنارہ دریائے سندھ کا ہندوستان کے حوالے کیا تھا وہ بادشاہ کا دور تھا، ایوب خان کا۔ پاکستان 2 لاکھ ہوا، یحییٰ خان کا دور تھا، ماشاء اللہ تھا۔ سیاچن ہم سے اچھا خاصا ایک بڑی اسٹریٹجک ایک ایسی چوٹی ہے جس نے وہاں کی پورے کے پورے زمینی حقائق ان کو بدل کے رکھ دیا، وہ ہندوستان نے ہم سے چھین لیا۔ فوجی مارشل لا تھا، پھر اس کے باوجود 85 سے لے کے 88 سے لے کے جو جوڑ توڑ ہوتا رہا، بے نظیر کی حکومت کو توڑا گیا، نواز شریف کی حکومت کو توڑا گیا، نواز شریف کو لانچ کیا گیا، بے نظیر صاحبہ کو دوبارہ لایا گیا۔ یہ بھی اس کے اندر سیاستدانوں کی مرضی شامل نہیں تھی کہ 1988 میں نواز شریف نے بن جانا ہے یا 1990 میں نواز شریف نے بن جانا ہے یا بے نظیر نے بن جانا ہے، انہی لوگوں کی کار فرمائیاں تھیں، لیکن یہ چلتا رہا۔ پھر کاگل بھی ہم نے دیکھا، اس وقت بھی دیکھا کہ کس طرح ایک سویلین حکومت کو بائی پاس کر کے کتنا بڑا ایڈونچر کیا گیا کہ جتنے اس وقت کے جرنیل ہیں وہ آج بھی قانون کو ہاتھ لگاتے ہیں
کہ جتنا نقصان ہم نے کارگل کے اندر جانی اٹھایا اور جتنے ہم نے اپنے ہیرو کارگل کے اندر ہمیں یہ شہید کروانے پڑے. پھر 1971 کے اندر ہم ایک بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے اندر بہت بڑا حصہ بھارت کیا تو ہار گئے تھے جو اسے قبضے میں لیا, اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. یہ ساری ہماری سب کچھ تھا. لیکن جو اصل واردات ہوئی کشمیر کے ساتھ, جب مشرف صاحب کو اپنے اقتدار بچانا تھا تو ایک فارمولہ لے کے آ گئے, کیونکہ یہاں پہ بظاہر ہماری فوج کے لیے, ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں ان کے لیے امریکہ جو ہے وہ ایک اللہ میاں کا درجہ اختیار کرتا ہے, کیونکہ وہ سامنے نظر آتا ہے, اس کے قبضہ استبداد میں ان لوگوں ہی جانے ہیں. چنانچہ 2014 سے جب سیاست ریاست بچاؤ تو یہ افتاد کیوں پڑی تھی, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پاکستان کا جو چند چیزیں میں ڈسکس کرنی ہے یہ ہے کہ کیوں پاکستان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی 2014 میں, اور کیا کچھ بیچنے کی کوشش کی گئی. پیناما تو نہیں تھا, میں تو کہتا ہوں اس کا سوال کا جواب ہی دیتے ہیں, انویسٹیگیشن کرا دیں کہ جب پیناما بھی نہیں تھا تو آپ کیوں نواز شریف کو جان چھڑانا چاہتے تھے, کیوں آپ نے عمران خان کا اور قادری کا ایک دھرنا دیا جو پورے پاکستان کو پیرالائز کیا. 2013 کے اندر تقریباً خد و خال بن گئے تھے سی پیک کے, جو 15 20 8 10 سال سے ایک چل رہا تھا. زرداری صاحب جاتے جاتے گوادر جو ہے چائنا کو دے گئے, اور ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو ہے وہ اس کو وہ ایک مضبوط گراؤنڈ دے گئے. اب اس وقت چونکہ تھوڑا سا امریکی انفلوئنس ڈاما ڈول تھا, ہر جگہ امریکہ تھوڑا ریٹریٹ پہ تھا, چین ابھر رہا تھا, تو انہوں نے سمجھا موقع ہے, پاکستان کا دور لگ گیا. جب نواز شریف صاحب آئے تو سی پیک جو تھا وہ پہلی پرائرٹی بن گئی. چنانچہ 2013 کے اندر چند مہینوں میں انہوں نے اس کو سب کچھ کیا اور اس کے بارے میں پیپر ورک کر لیا, اور کوئی 2014 کے اندر اکتوبر میں چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور اسے آگے سی پیک کو جو ہے اس کو باقاعدہ اس کی پورے کے پورا جس کو کہنا چاہیے کہ سارے معاہدوں جو تھے ان کو عملی جمع کرنا تھا. اب سی پیک کے اندر کئی بہت چیزیں تھیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جہاں پہ ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر, وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی فنڈنگ نہیں کرتی, چاہے بادشاہ ڈیم ہو, چاہے نیلم جہلم ہو, جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں یہ ڈسپیوٹڈ ہیں, نہ ورلڈ بینک کرے گا نہ کوئی اور کرے گا, لیکن ایک سائنس ہی اور ہے. سی پیک کے تحت ہم نے اس گاؤں میں ہم وہ سارے معاہدے پورے کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیم بنانے کی جگہ ہے ہی وہ ڈسپیوٹڈ ایریا, اور ہمیں اپنے ریسورسز ہمارے پاس تھے نہیں. اور پھر اس کے بعد پورا تجارت کا جال, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک تصویراتی قسم کا, ایک اسٹریٹجک قسم کا الائنس تھا جس کے اندر گوادر کے اندر چائنا کی پریزنس کا مطلب ہے کہ اس کی فوج کی پریزنس, یہ ساری چیزیں ایک بڑے کمپریہنسو کمپوزٹ تھا. اور چائنا نے اس ملک کے اندر دو کام کرنے تھے. اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانی تھی, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کروانا تھا تاکہ وہ آرام سے کام کر سکے, اور اس ملک کو اٹھانا, ترقی دینی تھی, اور ترقی یافتہ ملک ہی چائنا کے لیے زیادہ سود مند تھا. امریکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال سے انتشار, افراتفری, چاہے میری مدد بھی کر رہا ہو, ہمارے ہاں وہ گروہ بندی اور آپس کی لڑائی ہیں, اور ہمارے جو اقتدار کے لالچی جو جرنیل ہیں ان کو تھپکی دے کے اقتدار میں لے آنا اور پھر اپنی منمانیاں کرنا, یہ امریکہ کا پاکستان کے بعد وتیرہ ہے. اب تو ویسے امریکہ انڈیا کے ساتھ نتھی ہو گیا. اب اس 2014 سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا سیاست ریاست بچاؤ, اور یہ تکمیل ہوئی 25 جولائی 2018 کو. پورا الیکشن جو ہے اغوا کر لیا گیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا جو اصل موضوع ہے کہ ہم اس کے بعد کہاں کھڑے ہیں. آج تک میں کہتا رہا ہوں کہ 1971 والی صورتحال سے اب دو چار ہے. آج میں کہتا ہوں کہ آج کے حالات 1971 سے زیادہ بدتر ہیں, بدتر نہیں بدترین حالات ہیں. میں کوئی قوم تصور نہیں کر سکتی کہ آپ نے 2018 کے بعد وہ جو مسخرہ لے کے آئے تھے کارٹون جس کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا, اور جس سے اقتدار کی لالچ میں اس کو میں یقیناً ایسے سامنے بیٹھ کے بتایا کرتا تھا. میں نے کہا عمران اقتدار تم سے نہیں چلے گا, وہ جو اہلیت ہے, کیپیسٹی ہے, وہ تمہارے اندر نہیں ہے. گڈ فیتھ میں, دوستی میں, کیوں میں کنونس تھا کہ اقتدار ملنے کا امکان پیدا ہو گیا 2011-2012 میں, لیکن چلنا نہیں ہے. یہ بالکل ایک بال گیم علیحدہ ہے. یہ فوجی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری چونکہ ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, ہم 35 سال نوکری کرتے ہیں تو ہم چلا لیں گے. کتنی دفعہ آئے اور چلا لیا ہے. ہمیں ایوب خان کا جو پیریڈ دیتے ہیں اس کی میں کئی وجوہات بتاؤں گا کہ جی تھوڑی اسٹیبلٹی کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی اپنی وجہ سے کوئی نہ کوئی آ گئی, وگرنہ تو یہاں پہ سوائے ایڈ آنے کے کہ مشرف آیا, قوم بیچی, مال کمایا. ضیاء الحق صاحب کے وقت میں اس وقت سپر پاور اتنا اس طرح ہیڈ آن تھی
کہ امریکہ کو چوائس ہی نہیں تھی. کشمیر کو اس لیے اس نے اسے قطر میں بچا لیا کہ ہندوستان جو ہے روس کے ساتھ مل کے پاکستان پہ مزید پریشر نہ ڈالے، کیونکہ کولڈ وار کا زمانہ تھا. چنانچہ یہ سارا جو ہے 25 جولائی کو جو کام شروع ہوا، اس کے بعد پہلا کام کیا تھا؟ سی پیک کو بند کرنا. میں نے خاص ذکر کیا تھا کہ 2014 سے شروع ہو رہا تھا، جس کا دھرنے نے وہ دورہ ملتوی کرایا تھا. یہ پاکستان کے ہمدرد تھے. پھر انہوں نے پیناما کے نام پہ ان کی عید ہو گئی، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ نواز شریف کو اور ان ساروں کو صفحہ ہستی سے مٹانا، پاکستان جائے بھاڑ میں. ان کا اتنا ویژن نہیں تھا کہ مان لیا کہ نواز شریف کو بڑا کو بدماش قسم کا آدمی ہوگا یا کرپٹ ہوگا یا فلام سارے ہوں گے، قاتل ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن یہ سمجھے قاصر تھے کہ اس کی کوئی جو ہے نا کہ آپ کوئی دوائی استعمال کر رہے تو آپ کہتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں، اس کو کچھ سائیڈ افیکٹ ہوگا، جیسے کورونا ویکسین کا کہہ رہے ہیں کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوگا. چنانچہ یہ ذہن میں تھا ہی نہیں، نہ انہوں نے اس کو لے کے چلنا تھا. ان کا ایک ہی تھا کہ ایک دم ہٹ گیا، اقتدار آ گیا اور پھر ہم یہ سی پیک کے پیسے ہوں گے اور یہ بھی ہوں گے. چنانچہ سی پیک کے معاہدے سارے خفیہ تھے، نہیں چاہتا تھا چائنا کہ امریکہ کے اس میں آئیں. چنانچہ پہلی شرط یہ لگی جب یہ گئے اسد عمر صاحب آئی ایم ایف کے لیے، تو جانے سے اس لیے نہیں کترا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے لیے یہ شروع دن سے کنونس تھے کہ عمران خان صاحب نے خودکشی کا اعلان کیا ہو، نہیں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ پہلی شرط یہ تھی کہ معاہدے سامنے کرو. چنانچہ جب سعودی عربیہ کے اور دبئی سے امریکہ نے پیسہ دلوایا تو بھی یہی کہا کہ وہاں پہ گوادر کے اندر سعودیوں کو ہینڈ اوور کرو ساری جگہ، کیونکہ وہ اب خود نہیں انٹرسٹڈ، وہ ان کے آگے جو چھوٹے چھوٹے چمچے ان میں انٹرسٹڈ ہے. اور وہ معاہدہ بھی ہو گیا کہ سعودی ریفائنری لگائیں گے، یہ کریں گے اور سارا کچھ. ان کا خیال تھا ہم یہاں سے نکل جائیں گے. پھر کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کشمیر پہلی دفعہ پاکستان میں مکمل طور پہ صفحہ ہمارے اس سے نکل گیا. وہ جو یو اے کی قراردادیں اور ادھر تم ادھر ہم کا فارمولہ، پھر انڈیا سے جو صلح کی اور انڈیا سے جو تجارت کی. آج مودی جو ہے بنگلہ دیش کے اندر ان کی 50ویں آزادی کی سالگرہ جو ہم سے لی آزادی انہوں نے، وہ منا رہا ہے. اور پورا وہاں سری لنکا، بھوٹان، 3-4 بڑے اہم، نیپال، سارے ملک پہنچے ساؤتھ ایشیا کے. دوسرا، مودی جو ہے افغانستان کے اندر پچھلے آپ خبریں سنی ہوگی کہ وہاں بھی اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ہم اس وقت بالکل ان کو ایک پتہ کا باجا بچ چکا ہے. اسٹیٹ بینک کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں، میں نے ذکر کیا. یقین جانو کسی تفصیل میں اب چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی قوم جو ہے وہ کہتا ہے چھ ارزاں فروختن اتنا سستے طریقے سے ہم بک رہے ہیں. وہ پہلے آئی ایم ایف کا بندہ لے کے رضا ساری دنیا چیختی رہی کہ یار یہ آئی ایم ایف کے ملازم ہے. مصر کے اندر ان کی اکانومی کا باجا بجا کے آیا اور یہ آپ کی اکانومی کا باجا بجا جائیں گے. لیکن ان کے اندر ظاہر ہے انہوں نے تو ٹپانا آج کا دن، کل کا دن، اس کے دیر دیکھنا ہے کہ بینکرپٹ تو نہیں ہو رہا ہے، فلاں تو نہیں ہو رہا ہے. کشمیر گیا، سی پیک گیا، آپ کا پورا کا پورا نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا. آپ کی اکانومی کا بالکل باجا بچ چکا ہے. جتنے میجر ایشوز تھے آپ نے اس کے اوپر جو کیا صلح نامہ کیا ہے، یہاں سے بیٹھ کے آپ پیغامات بھجوا رہے ہیں. انڈیا میں مذاق اڑ رہا ہے کہ پیغام بھجوا رہے ہیں صلح کے، کہ وہ نانی نے قسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا، اس سے زیادہ برا کیا. وہ کیا کمائی ہم نے کی جو انڈیا سے ہم نے دشمن لی، ہم نے پاکستان برباد کر کے رکھ دیا. لیکن ابھی بھی توجہ یہی ہے. مجھے اس میں ایک اور چیز کرنی ہے کہ مجھے ایک بڑی بات جسے ذکر کر چکا ہوں کہ آرمی چیف نے جب گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے ساری پارٹی کو بلایا تو میں صرف یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو بتا دیں وہ کون سا وسیع تر قومی مفاد ہے جس کے تحت گلگت بلتستان کے عوام کے نام پہ آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ عوام کہہ رہے صوبہ. کوئی نعرہ نہیں تھا. بلاول صاحب کو بھی کہا آپ یہ نعرہ لگائیں، مسلمین کو کہا آپ بھی یہ نعرہ لگائیں، سب کو یہ نعرہ دیا کیونکہ یہ نعرہ ہز ماسٹرز وائس تھا. اور اس کے بعد کشمیر کا ادھر تم ادھر ہم کا. آج آپ نے والٹن ایئرپورٹ کمرشل ہب بنانے کے بہانے، اس کو کمرشل ڈسٹرکٹ بنانے کے بہانے اتنی بڑی پراپرٹی گلبرگ کی وہ آپ نے رہن رکھ رہے ہیں. آپ اسلام آباد کا کنونشن سینٹر رہن رکھ رہے ہیں. آپ راوی ریور فرنٹ کے نام کے اوپر گرین ایریا پر لاہور کا اور وہاں پہ بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اور پھر وہ رہن رکھ رہے ہیں. کون سا کام ہے کہ جہاں پہ اس وقت آپ پاکستان کے اثاثے اور کئی تو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو آپ نے آن سیل رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 جولائی کو جو پاکستان کو آپ نے اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کو عملی جامہ بنایا تھا،
آج پاکستان مکمل طور پہ اغوا ہو کے اب آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کے یہ پوری انٹرنیشنل گیم ہے، چاہے اوپر کے اسٹیٹ بینک سے لے کے اور یہاں کے حالات سے لے کے اور ہر طرح سے لے کے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. آج وہ اغوا پورا ہو چکا ہے. وما علینا الا البلاغ.